اچھا ہم صاحب، جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو باہر کے دنیا کے اندر عروج رہا اور بڑی عرصے تک وہ دنیا کے سپر پاور تھے، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے عروج رہا، وہ تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے تھے، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے عثمانیہ سلطنت ہو، چاہے صفوی سلطنت ہو. تو یہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کے عروج حاصل کر رہے تھے، کیونکہ دنیا کے اندر تو عمومی طور پہ جو ان کو آگے بڑھنے کا موقع مل رہا تھا وہ تو آپس کے تنازعات میں ایک فاتح ہوتا تھا، وہاں سے غزنوی نکل کے حملہ کرتا تھا، وہاں سے دوسری قوت آ جاتی تھی. تو اس میں 1000 سال تک اقتدار کیسے رہا ان کو؟ یہ بھی ایک سزا ہے، اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کرتے کہ ان کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیں، یعنی اس مسلمان قوم کے بارے میں بنی اسرائیل کو بھی یہی کہا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ باہمی جنگ و جدال میں اپنی قوت ضائع کرتے رہتے ہیں. اس باہمی جنگ و جدال کی ابتدا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ہو گئی. یہ معلوم ہے کہ ابھی صحابہ کا دور بھی ختم نہیں ہوا تھا جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں مارے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع دیا تھا، لیکن اس موقع میں بھی خانہ جنگی کی نوبت آ گئی. بعد کے زمانوں میں مختلف لوگوں کے درمیان یہ ہوتا رہا. یہ بھی ایک سزا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کی طاقت رکتی ہے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے جو خانہ جنگی کے 5 سال ہیں اس میں مسلمان جس طریقے سے دنیا میں پیش قدمی کر رہے تھے سب رک گئی، بلکہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ دنیا سے جو خراج آ رہا تھا اور جس سے بڑی خوشحالی تھی اس کے دروازے بھی بند ہو گئے. تو یہ سارے معاملات اسی طرح ہوتے ہیں. لیکن کیا ایسی نوبت آ گئی کہ انہوں نے عہد کی اس درجے میں خلاف ورزی کر دی جس کے بعد ان کا خاتمہ کر دیا جائے؟ ایسا نہیں ہوا. پہلے مرحلے میں عرب اس منصب سے معزول ہوئے. عربوں کا عزل تو ہم نے دیکھ لیا، وہ ہسپانیہ میں بھی ہوا، وہ بغداد میں بھی ہوا، اور پھر مصر میں بھی ہوا. ان کا عزل ہوا. ان کی جگہ آ کے عثمانیوں نے لی، تاتاریوں نے لی. وہ اگرچہ یاجوج ماجوج تھے، یعنی وہ ایک طوفان بن کر اٹھے. یاجوج و ماجوج کے خروج کی ابتدائی چنگیز خان کی نسل سے ہوئی ہے، یعنی پہلا ریلا ان کی قیادت میں آیا ہے. وہ یاجوج و ماجوج تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت کی، اس کا کرم ہوا اور وہ مسلمان ہو گئے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ انہوں نے مسلمانوں کو فتح کر لیا اور خود اسلام سے مفتوح ہو گئے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو اب مسلمانوں کے عروج کے ساتھ ان کا بھی ایک تعلق پیدا ہوا. وہاں بھی وہی ہوا کہ اگرچہ عرب بنیادی حیثیت رکھتے تھے، لیکن باہر سے آنے والوں نے ان کو تقویت بہم پہنچا دی. اس میں بھی کچھ لڑائیاں ہوئیں، کوئی جنگ و جدال بھی ہوا، قوت کم بھی ہوئی، اور دنیا میں جس طریقے سے وہ بڑھ رہے تھے اس میں کمزوری آئی. وہ کمزوری ہے پھر جو 17ویں صدی کی ابتدا سے اپنے منتہا تک پہنچنا شروع ہو گئی. چنانچہ ایک کے بعد دوسری سلطنت گرنا شروع ہو گئی. یہاں عالمگیر کے بعد خاتمہ ہو گیا، صفوی خاندان نے اپنی بساط لپیٹ لی. البتہ عثمانی ذرا سخت جان ثابت ہوئے، ان کو بھی آہستہ آہستہ اسی نتیجے تک پہنچنا پڑا. تو علم کے زوال نے بتدریج وہ ساری صورتحال تبدیل کر کے رکھ دی. اس میں 2 دن میں یہ نہیں ہو گیا، ایک تدریجی عمل ہے. اس تدریجی عمل میں آپ کو تنبیہات بھی ملیں گی. اللہ تعالیٰ گاہے گاہے تنبیہ کرنے کے لیے کچھ سزا بھی دے گا تاکہ یہ ابھرے. اس کو پڑھنے کے لیے آپ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ بقرہ کو پڑھیے، اس میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں کیسے تمہیں موقع دیتا رہا ہوں، پھر تم کیا حرکتیں کرتے رہے ہو، پھر اس کے بعد موقع دیتا رہا ہوں، کیسے اب وہ درگزر کرتا رہا ہوں. تو وہ اصل میں ہماری ہی داستان ہے. ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا.